آج کی دو سب سے بڑی خبریں، ایک تو آپ صبح سے ہی دیکھ رہے ہیں، پی آئی اے فائنلی پرائیویٹائز ہو گئی. قریباً 20 سال بعد کوئی پہلی بڑی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. 135 ارب میں پی آئی اے بک گئی. عارف حبیب کنسورشیم میں لیا لکی سیمنٹ. بڑی انٹرسٹنگ بڈنگ تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تقریباً 17 باری بڈز ہوئی، کاؤنٹر بڈز ہوئی، اور جو 115 سے بڈ شروع ہوئی تھی وہ جا کے 135 پہ ہوئی. نقص نکالنے ہو تو بہت سے نقائص آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں گے جی بہت بڑی سویٹنر ڈیل تھی. دیکھیں ابھی بھی قریباً 830-840 ارب روپے کا جو نقصان ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لیا ہے. جو آپ کے پیسے جو یہ نقصانات پاکڈ ہیں اگلے 10-12 سال تک 30 سے 35 ارب روپے ابھی بھی گورنمنٹ کو دینے پڑیں گے ٹیکس پیئر کے حصے سے. مگر ہر سال قریباً 50 ارب کا ایک ٹیکہ لگتا تھا. وہ بلیڈنگ آج رک گئی ہے. کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے؟ دو سوال بار بار اٹھتے تھے معیشت کے اوپر. ایک یہ کہ جس ملک میں اپنے بزنس مین پیسہ نہیں لگا رہے اس میں باہر کے بزنس مین کیسے پیسہ لگائیں گے. ایک بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑی ایک ڈیل ہوئی ہے کیونکہ یہ پیورلی لوکل گروپس تھے اور لوکل بزنسز تھے. 135 بلین $400+ بلین بن جاتا ہے. اس پہ سوال اٹھتے ہیں کہ جی اس میں سے 7.5% رکھے گی گورنمنٹ، جو 135 کا دیکھے تقریباً 10 ارب روپیہ بنتا ہے، تو باقی تو سارا پیسہ واپس ڈالتا ہے. تو کیا یہ سیٹھوں کو پیسہ واپس ڈال دیا؟ اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیا سین ہے، اس میں کیسے چلے گا. لیکن اس کے اور بھی بہت زیادہ امپیکٹس ہیں. ہم اس کو ذرا آج ڈیل کو ڈسکس کریں گے. اور دوسری بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے دوبارہ ایک بار پھر ڈائیلاگ کی آفر دی ہے پی ٹی آئی کو. اب آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری کو ایک نیشن وائڈ اسٹرائک پہیا جام ہڑتال اناؤنس ہوئی ہے، شٹر ڈاؤن اسٹرائک اناؤنس ہوئی ہے. اس کو انیشل ریاکشن میں علیمہ خان نے اڑا کے رکھ دیا اور ان کے جی جب ہم کال دیتے ہیں تو یہ چیز تو نہیں ہوگی. اس پہ بھی بات کریں گے پروگرام کے سیکنڈ حصے میں کہ کیا یہ ایک اپرچونٹی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ایک ڈائیلاگ کھولیں. بیکاز ابھی تک جتنی بھی سخت زبانیں ہوئی ہیں اس کا نتیجہ عمران خان کی سختیاں بڑھنے میں ہوا ہے. کوئی کسی قسم کی ریلیف نہیں لے چکے. لیکن پہلے ہم پی آئی اے پہ بات کریں گے. مجھے جوائن کیا ہوا رانا احسان افضل صاحب نے ہمارے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن کامرس. ہمیں محمد زبیر صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، فارمر پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں، فارمر گورنر سندھ رہے ہیں. اور ڈاکٹر خاقان نجیب نے اکانومسٹ ہیں، فارمر ایڈوائزر ٹو منسٹری آف فائنانس بھی رہے ہیں. لیکن پی آئی اے کی تاریخ بھی بڑی زبردست ہے. میں چاہتا ہوں گفتگو شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا ایک لیٹس ہیو اے کوئک لک کہ پی آئی اے کہاں تھی اور کہاں آ کے بیٹھی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک ایسا نام جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ باوقار لوگ باکمال پرواز. 1960 میں پی آئی اے ایشیا کی وہ پہلی ایئر لائن بنی جس نے جیٹ دور کا آغاز کر کے بوئنگ 707 طیارہ اڑا کر پورے بر اعظم کو پیچھے چھوڑ دیا. اس وقت چین، انڈیا اور جاپان جیسے ممالک بھی پرانے انجن والے جہازوں پر انحصار کر رہے تھے. یہ وہ وقت تھا جب پی آئی اے صرف ایک ایئر لائن نہیں بلکہ سٹائل اور فیشن کی علامت تھی. 1966 میں دنیا کے مشہور ترین فرانسیسی فیشن ڈیزائنر پیئر کارڈن نے پی آئی اے کے عملے کے لیے خصوصی یونیفارم ڈیزائن کیا. نقل بعد میں کئی عالمی ایئر لائنز نے کی. پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس کا وقار اور ان کا لباس دنیا بھر کے ایئرپورٹس پر پاکستان کی پہچان بن گیا. اسی دور میں جب امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی نے پی آئی اے میں سفر کیا تو وہ سروس کے معیار سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے پائلٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ تاریخی جملہ کہا جو بعد میں پی آئی اے کی پہچان بن گیا: گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. یہ وہ اعزاز تھا جو اس وقت کی کسی بھی بڑی عالمی ایئر لائن کے لیے خواب سے کم نہ تھا. 1985 میں آج کی نمبر 1 ایئر لائن ایمریٹس کو پی آئی اے نے اپنے 2 جہاز لیز پر دیے، اپنے پائلٹس اور عملہ فراہم کیا اور دبئی کی اس ایئر لائن کو کھڑا کرنے میں تکنیکی اور انتظامی مدد فراہم کی. 1970 کی دہائی میں مالٹا کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے پائلٹس اور مینجمنٹ نے بنائی. پی آئی اے نے فلپائن، یمن اور صومالیہ جیسے کئی ایئر لائنز کو تکنیکی تربیت اور تعاون فراہم کیا. 1962 میں کیپٹن عبداللہ بیگ نے لندن سے کراچی کی تیز ترین پرواز کا وہ عالمی ریکارڈ بنایا جو آج بھی ناقابل تسخیر ہے. یہی وہ ایئر لائن تھی جس نے 1964 میں مغربی دنیا کے لیے چین کا راستہ کھولا اور مشرق و مغرب کے درمیان پل کا کردار ادا کیا. لیکن 90 کی دہائی سے سیاسی مداخلت اور اقربا پروی کی وجہ سے زوال کا وہ سفر شروع ہوا جو آج تک ختم نہیں ہو سکا. جہاں ایک جہاز کے لیے 150 ملازمین ہونے چاہیے تھے وہاں سیاسی بنیادوں پر 450 لوگ بھرتی کر دیے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ منافع خسارے میں بدل گیا اور پی آئی
PIA बोझ बनती गई। PIA के पास न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके में रोजवेल्ट होटल जैसे असासे थे, जिसकी मालियत अरबों डॉलर में है, मगर बद इंतजामी ने उन्हें भी मुतनाज़ बना रखा है। 2008 से 2015 के दौरान इदारे को रोजगार ब्यूरो बना दिया गया। 2008 में जहां 6000 मुलाजमीन थे, वहां 7000 नई सियासी भर्तियां करके ये तादाद 13000 तक पहुंचा दी गई। तुर्किश एयरलाइन एक जहाज पर 89 मुलाजमीन के साथ मुनाफा कमा रही है। भारत की इंडिगो और दुबई की एमिरेट्स की एक जहाज के लिए सिर्फ 130 या उससे भी कम मुलाजमीन काम करते हैं। जून 2020 में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के पायलट्स के मशकूक लाइसेंसों के बयान के बाद PIA को यूरोप और बरतानिया में बैन कर दिया गया। इससे PIA को सालाना 150 अरब का बराह रास्त रेवेन्यू नुकसान हुआ। आज PIA 830 अरब रुपए के कर्ज तले दबी हुई है। नवंबर 2024 को हुकूमत ने PIA की पहली बोली में कीमत 85 अरब रुपए लगाई, लेकिन सिर्फ एक बोली ब्लू वर्ल्ड ग्रुप की आई जो सिर्फ 10 अरब रुपए थी। आज एक बार फिर PIA की बोली लगाई गई। Bid is 116.25 billion. We would like to increase our bid to 120.25 billion. 135 billion. आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की निजकारी के लिए बोली जीत ली। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीदी। ये एयरलाइन थी ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, फिर इसका नाम मजाक बन गया प्रे आई अराइव। वहां से हम वहां पहुंचे, ये सूरत हाल थी। लेकिन एक चीज वाजे कर दें कि मेरी 2 मिनिस्टर से ही बात हुई। सुबह से आपने बहुत से चैनल्स पे हेडलाइंस देखी होंगी कि जी PIA बिक गई और साथ 5 असासे भी बिक गए। उन्होंने क्लियर किया है कि जी इसमें ये रोजवेल्ट होटल, पेरिस वाला होटल और दूसरे असासे नहीं है, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी में है और ये जो डील है ये सिर्फ PIA की और इसके ऑपरेशंस की है। सो ये हम क्लैरिफिकेशन कर दें कि ये प्रोसेस पे ही बहुत बात हो रही थी कि जी आपने सिर्फ 10 बिलियन लिया है कंसोर्शियम से, बाकी तो आपने सारे का सारा वापस एयरलाइन में डाल देना है। और जो अब खरीद रहे हैं ग्रुप, उन पे लाजम है कि अगले 5 सालों में उन्होंने 80 बिलियन कम अज कम रुपए इसमें इन्फ्यूज करने हैं, डालने हैं। दूसरी खबर यह भी है कि जो 25% का ऑप्शन है कि अगले 90 दिन में इस ग्रुप के पास ऑप्शन है कि जो बाकी 25% शेयर्स हैं वो भी खरीद लें। हमारी इत्तला यह है कि वो फौजी फाउंडेशन के साथ ऑलमोस्ट एग्रीड चीज है कि वो ये आएंगे। हो सकता है उनका शेयर 25% से ज्यादा भी होगा। उसका फाइनेंशियल मसल और दूसरे अलावा एक और भी फायदा है, क्योंकि मुआहदे में यह है कि अगले 1 साल तक किसी मुलाजिम को फारिग नहीं करेगी नई मैनेजमेंट। इसका मतलब है निगोसिएशन, इसका मतलब है बड़ी उनकी सख्त खूनखार किस्म की यूनियंस हैं PIA की। तो मेरा ख्याल है अगर फौजी फाउंडेशन बीच में होगा तो फिर जरा ये निगोसिएशंस भी आराम से हो जाएंगी। इतना ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए अगर खाली सिविलियंस बैठे हों। तो ये भी एक बिल्ट इन एडवांटेजेस हैं। ओवरऑल डील में आप बहुत से निकायस निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि जेब से हर साल 50 अरब जा रहा है, वो तो कम से कम ब्लीडिंग रुकी है।